آزاد کشمیر کے اندر صنعت کاری کے لیے ترقی کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ بیرون ممالک میں بسنے والے اوورسیز آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کریں تاکہ خطے کے اندر ترقی میں اضافہ ہو۔ ان خیالات کا اظہار آزاد کشمیر چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر سید صابر حسین شاہ نے دنیا فورم میں بات چیت کے دوران کیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دنیا فورم کے ساتھ میں ہوں وسیع برسلان۔ ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہمارے مہمان جو ہیں وہ ایک کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اپنے ویورز کی انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ میرپور چیمبر آف کامرس کے صدر صابر حسین شاہ صاحب جو ہیں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ شاہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ برطانیہ میں آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، چیمبر آف کامرس کسی بھی شہر کی تعمیر اور ترقی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے۔ میرپور چیمبر آف کامرس کیونکہ ایک تو آزاد کشمیر کا اکلوتا چیمبر آف کامرس بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فری زون پاکستان اور آزاد کشمیر کا واحد علاقہ ہے جو یہ فری زون بھی ہے، ٹیکس فری زون ہے، تو اس کا ایک کردار جو ہے کتنا اہم ہے آزاد کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا آج کے اس فورم کے لیے، اور آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور مجھے بھی موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں نو ڈاؤٹ کہ ایک واحد رجسٹر چیمبر ہے جو میرپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، یہ پورے آزاد کشمیر کی بزنس کمیونٹی کا واحد نمائندہ ادارہ ہے جو بزنس اور ٹریڈ اور انڈسٹری دونوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو اس وقت کیونکہ یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ جب آج سے 40 سال قبل یہ چیمبر مرز وجود میں آیا تو اس وقت یہ آزاد جموں اینڈ کشمیر چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے نام سے اس کا نام تھا، لیکن 2013 کے بعد جب پاکستان میں کچھ رولز میں امینڈمنٹ ہوئی تو وہاں پر ڈسٹرکٹ چیمبر کے نام سے ہم نے رجسٹر کیا، تو ہمیں بھی پھر اس رولز کے تحت اپنا چیمبر کا نام جو ہے میرپور چیمبر آف کامرس رکھنا پڑا دیا۔ تو تھوڑی سی میں چاہ رہا تھا کہ وضاحت بھی کرتا چلوں، آزاد کشمیر چیمبر آف کامرس یا میرپور چیمبر آف کامرس بیسیکلی یہ ایک ہی اینٹی ہے اس وقت۔ چیمبر بنیادی کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک نیم سرکاری ادارہ ہوتا ہے۔ منسٹری آف جو کامرس ہے وہ ہم اس کے انڈر آتے ہیں، لیکن ہمارا کام جو ہے بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ کے درمیان بریجنگ کرنا ہوتا ہے بیسیکلی، تاکہ بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں وہ ہم گورنمنٹ تک لے کے جاتے ہیں، اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ ہم بزنس کمیونٹی کو احسن طریقے سے ان تک پہنچانے میں اور ان پر امپلیمنٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے پچھلے 40 سال سے جو ہمارا یہ چیمبر ہے یہ اپنا کردار بھرپور طریقے سے نبھا رہا ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے ہم جو اس وقت مشکلات ہیں ہماری انڈسٹری کو یا ہمارے بزنس کمیونٹی کو اس کو دور کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں۔ اچھا، یہ اس کو میں آزاد کشمیر حکومت کا فیلئر کہوں، اس کو میں پاکستان حکومت کا فیلئر کہوں، یا چیمبر آف کامرس کا فیلئر کہوں کہ ایک ٹیکس فری زون ہونے کے باوجود ہم اوورسیز اور پاکستانیوں کو، خاص طور پر اوورسیز کشمیریوں کو، دیگر لوگوں کو تو چھوڑ دیں، صرف اوورسیز پاکستانیوں اور اوورسیز کشمیریوں کو ہم کنونس نہیں کر سکے کہ وہ ادھر جا کے کوئی انڈسٹری لگائیں، کوئی بزنس لگائیں، کوئی فیکٹری لگائیں۔ لوگ برطانیہ جیسے ملک کو چھوڑ کے یہاں سے عرب ملکوں میں جا رہے ہیں کیونکہ وہ ٹیکس، وہاں پہ ٹیکسز کی اتنی سختی نہیں ہے، اتنی وہ نہیں ہے جتنی یورپ یا امریکہ یا دوسرے ممالک میں ہے۔ تو ہم یہاں پر ہمارے پاکستانی بہت سارے ملینئرز ہیں، کچھ ملینئرز بھی ہیں، تو ہم اس میں کس کا فیلئر سمجھیں کہ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے، اور جن کو ہے ان کے اندر اتنی وہ ہمت نہیں پڑتی کہ وہ ادھر جائیں، یہ کس کا فیلئر ہے؟ آپ نے یہ سوال کیا کہ وہ ٹیکس فری زون ہے، تو ٹیکس فری زون تو نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ انسینٹیوز شروع میں دیے گئے تھے جس میں 5 ایئر ٹیکس ہالیڈیز تھا، وہ ٹینیور اب ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اس وقت ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے کچھ انسینٹیوز انڈسٹریلسٹ کے لیے، اسپیشلی جو یہاں پر ہمارے بالخصوص جو اوورسیز انویسٹر ہیں، ہمارے بھائی یہاں پر رہتے ہیں، ان سے ہم بلکہ میری یہاں پر کافی لوگوں سے میٹنگز بھی ہوئی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ جو بھی پاکستانی یہاں پر رہتے ہیں یا ہمارے کشمیری اوورسیز یہاں پر رہتے ہیں، اپنے وطن کی مٹی کا یقیناً ان کے اوپر ایک قرض ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس قابل ہیں کہ وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، سوائے بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کنٹری میں جا کے انویسٹمنٹ کریں، تو وہ وائی ناٹ کہ وہ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، وہاں پر لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور لوگوں کو وہاں پر ریل پیل ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ٹیکس فری زون تو شاید دنیا میں بہت کم جگہوں پہ ملیں، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی اب ٹیکس فری زون تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن
اور بہت ساری سہولیات وہاں پر مل سکتی ہیں، اور چیمبر آف کامرس اس میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے کہ آپ کو فرض کیا وہاں پر یہاں کے ہماری بزنس کمیونٹی وہاں پر اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، ان کو وہاں پر کوئی پلاٹ چاہیے لیز کے اوپر، اس کے لیے چیمبر آف کامرس کا پلیٹ فارم حاضر ہے. ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو ان کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں تاکہ ان کو جگہ آپ کے صرف حصول میرپور میں. ریسٹرکٹڈ بات نہیں کر رہے، آپ پورے آزاد کشمیر میں کہیں بھی جا کے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی مدد کریں. ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر کہیں بھی وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو چیمبر آف کامرس ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے گا. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں جو جن کے مائنڈ میں یہ باتیں ہیں کہ اگر ہم جائیں، اور کیونکہ گورنمنٹ کی لینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر ہے، وہ لیز پہ لینا چاہتے ہیں کوئی پارک بنانے کے لیے، کوئی اور اس طرح کا کوئی کیئر ہوم بنانے کے لیے، تو اس سلسلے میں چیمبر آف کامرس ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی جو انڈسٹریل ایریا اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو بنائے گئے ہیں، جو کہ میرپور آزاد کشمیر کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں. جب میرپور میں 2 انڈسٹریل ایریا ہیں، اسی طرح بمبر میں ہے، راولا کوٹ میں ہے، مظفر آباد میں ہے، کوٹلی میں ہے. میرپور کے آزاد کشمیر کے تمام ڈسٹرکٹس میں انڈسٹری زون ہے، اور تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو جگہ ہے وہ کوئی بھی بندہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی انویسٹر آتا ہے تو اس کو وہ لیز پہ دینے کے لیے گورنمنٹ تیار ہو دیتی ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے جس میں چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی اس کو الاٹمنٹ کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں. تو اس میں ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی جینوئن بزنس مین وہاں پر انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم پورا فیسیلیٹیٹ. اوبویسلی ایوری بزنس از ڈفرینٹ، لیکن جسٹ ایک جنرل نالج کے لیے جو سرکاری طور پہ جو زمینیں ہوتی ہیں ان کی جو لیسز ہیں ان کی اینولی یا جو بھی جس طرح فیس ہوتی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے، نارمل رینٹل ویلیو کے اس سے مطابقت رکھتی ہے یا لو ویلیوز ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر جو زمین لیز پہ دی جا رہی ہے انڈسٹریز کے لیے، میرا خیال ہے اس کا ریٹ بہت ہی کم ہے، نیگلیجیبل ہے. ایک تو پہلے اس کا کوئی 85,000 پر کنال تھا، اب میرے خیال ہے بڑھ کے اس کا کوئی 1.5 سے 2 لاکھ روپے پر کنال کر دیا گیا، جو کہ نیگلیجیبل. سوری، یہ ٹوٹل لیز کا. یہ پہلے لیز اس کی ہوا کرتی 99 ایئر، اور اب اس کو ٹینیور انہوں نے کم کر کے 33 کر دیا ہے. تو 33 ایئر کے بعد یہ دوبارہ رینیو ہو جاتا ہے کنٹریکٹ، تو اس کے لیے کوئی معمولی سے چارجز دینا پڑتے ہیں. تو مطلب جیسے ہمارے ناظرین کی کلیریفیکیشن کے لیے کہ 33 سال کی لیز کی پر کنال 2 لاکھ روپے، تقریباً 2 لاکھ کے لگ بھگ ہے، اور وہ بھی آپ کو کٹھے پیسے نہیں دینا پڑتے، وہ انسٹالمنٹ میں آپ دے سکتے ہیں 10 ایئرس کی. کہ جب کسی بھی اور شہر سے پچھلے دنوں میں یہاں پہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی ڈیلیگیشن پورا آیا ہوا تھا، اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے، راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے لوگ باقاعدہ آتے ہیں، تو ان کا ہائی کمیشن جو ہے یہاں پر وہ ان کے لیے پروگرام بھی کرتا ہے، ان کی بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں بھی کرتا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کے لیے بھی ہائی کمیشن تو وہی ہے جو پاکستان کا ہے. تو ہائی کمیشن کی طرف سے آپ کو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کی جانب سے آپ کے کا کوئی انٹریکشن کا کسی طرح کی کسی ملاقاتوں کا ارینج کیا گیا؟ ابھی تک انفارچونیٹلی کوئی ایسا تو نہیں ہو سکا، لیکن میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں اگلے 1-2 دنوں میں ملوں گا انشاءاللہ ہمارے جو پاکستانی ہائی کمشنر ہیں یہاں پر، اور میں اس سلسلے میں یقیناً ان سے بات کروں گا کہ یہاں پر جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، ادھر کے لیے وہاں پر انویسٹمنٹ بھی کریں، اور وہاں کے جو ہمارے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ یہاں کے اگر فوڈ کی صورت میں یہاں پر وزٹ کرتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور B2B میٹنگس اگر ارینج کرواتے ہیں، بزنس ایکسپوز کرواتے ہیں یا سیمینارز کرواتے ہیں، تو اس سے ایک اچھا ماحول بنے گا، لوگوں کو یہاں پتہ چلے گا کہ وہاں پر کیا کچھ ہو سکتا ہے، جوائنٹ وینچرز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے بزنس کمیونٹی کا. آخر میں آپ کی اپنی پرسنالٹی کو لے کے بھی میں جتنا ریسرچ کر سکا، جتنا جان سکا، آپ نے بھی ایک معمولی بزنس مین کے طور پہ آغاز کی، اور آج آپ آزاد کشمیر کی واحد چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں. تو یہ سفر جو تھا اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں، اور اس سفر کے دوران ایک کوئی ایسا وقت جو مشکل ترین وقت آپ پہ گزرا ہو وہ ہم سے ہمارے ناظرین سے پلیز شیئر. حسن صاحب یقین جانیں کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، اور ہر کام مشکل بھی ہے. اگر آپ کو کوئی بھی کام کرنے کی ول ہو تو راستے آسان ہوتے جاتے ہیں. کوشش ایفرٹ شرط ہے، باقی اگر آپ ایفرٹ کرتے ہیں اور نیک نیتی رکھتے ہیں، سب سے اہم بات ہے آپ کی نیک نیتی. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے آپ کا راستہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. میں جب میٹرک میں تھا تو ہم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم نے ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری لگانی ہے، میں اور میرے دوستوں نے کچھ مل کے. تو الحمدللہ اس خواب کو دیکھے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، تو ودن 10 to 12 ایئر میں الحمدللہ ہم نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری لگا لی تھی. تو میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیت کا ٹھیک ہونا اور ایمانداری کا ہونا
اور محنت کا ہونا، یہ شرط ہے. باقی راستے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. جو صدر ہے وہ ہمیشہ میرپور سے ہی ہوتا ہے، ایون دو ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر کی ہوتی ہے. تو یہ میرپور والوں کی منوپلی ہے یا اور آزاد کشمیر میں کوئی اتنا قابل بندہ نہیں ہے جو چیمبر آف کامرس کا صدر ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ میرپور سے ہی ہوتے ہیں. ہمارے چیمبر کے ایسے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں جن کا تعلق میرپور سے نہیں ہے. ان کا میں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نام لے لیتا ہوں. ذوالفقار عباسی صاحب ہیں، وہ میرپور سے بلانگ نہیں کرتے تھے. آئی تھنک وہ راولہ کوٹ یا باغ سے کہیں سے بلانگ کرتے تھے، میں ایگزیکٹلی تو نہیں جانتا. لیکن وہ ہمارے ایکس پریزیڈنٹ ہیں ہمارے، بلکہ جو چیمبر کی جو سینئرز ہیں اس وقت بھی جن سے ہم رہنمائی لیتے ہیں ان میں سے ایک ہیں. اسی طرح چوہی سعید صاحب نو ڈاؤٹ میرپور سے تھے، یا آگے چودھری جاوید صاحب بھی میرپور سے تھے، اور بھی کچھ لوگ زیادہ تر جو ہے میرپور سے آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو چیمبر آف کامرس میرپور میں ہے، تو آفس بھی ادھر ہے، انڈسٹری بھی زیادہ وہاں پر ہے، تو لوگوں کے مسائل بھی زیادہ وہاں کے ہیں. تو اگر باہر سے کوئی ہوتا ہے تو اس کو جا رہا ہے آ کے یہاں پر رہنا بھی پڑے گا، اور یہاں کے لوگوں کے مسائل. اب پریزیڈنٹ بننے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے آ کے آفس میں کبھی بیٹھ جانا ہے. آپ نے وہاں پر بیٹھ کے لوگوں کے کام کرنے ہیں. آپ نے چیمبر آف کامرس کی جو ذمہ داریاں آپ پر ہیں وہ ان کو نبھانا ہے. تو جب تک آپ وہ نہیں نبھائیں گے تو ٹائم نہیں دیں گے تو پھر پریزیڈنٹ بننے کا کوئی خاص مقصد بھی نہیں ہے. تو اس لیے اگر میرپور سے زیادہ لوگ اس لیے آپ کو نظر آئے وہاں پر چیمبر کے پریزیڈنٹ کے، کیونکہ وہ وہاں پہ رہنے والے تھے. کیونکہ جو بھی بزنس مین ہے اس نے اپنے بزنس سے ٹائم نکال کے بزنس کمیونٹی کو بھی دینا ہے، تو اپنے بزنس کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنے بزنس کو بھی نہیں چھوڑنا. تو ظاہر ہے وہ پھر سوٹ اسی کو کرتا ہے کہ جو وہاں پر بزنس بھی کر رہا ہو، اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ وہ چیمبر کو ٹائم دے رہا ہوتا ہے، اور اپنے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کے مسائل کو حل بھی کروا رہا ہوتا ہے، اور 24 آور اویلیبل بھی ہوتا ہے. بہت شکریہ، بڑی خوبصورتی سے آپ نے سارے مسئلے کو ایکسپلین کیا. یہ تھے صابر شاہ صاحب جو میرپور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر محنت جو ہے سچے دل سے کی جائے اور لگن سے کی جائے تو کوئی بھی ایسی چیز ہے آپ اس کو اچیو کیے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکتے. اس لیے آپ کو آگے بڑھنے کی ایک آپ کے اندر وہ جو ہے وقت ہونی چاہیے اور دل لگا کر محنت کرنی چاہیے.